نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، آج 25 دسمبر ہے۔ 25 دسمبر جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے بھی منایا جاتا ہے، اور خصوصاً جو عیسائی ہیں وہ اس کو اپنی عید کا دن شمار کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ اہل ایمان جو ہے وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تمام ملائکہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تمام کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور تمام رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ہم جو مسلمان ہیں ہمارا ایمان تمام رسولوں پر ہے، تمام نبیوں پر ہے، اور تمام کتابوں پر ہے۔ ہم امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما اور اپنا آخری نبی مانتے ہیں، جانتے ہیں، اور آپ ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو سابقہ انبیاء کرام ہیں ہمارا ان سب پر بھی ایمان ہے، ان کی نبوتوں پر، ان کی رسالتوں پر، یہاں تک کہ ان کی کتابوں پر، ان کے صحائف پر۔ لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، وہ کتابیں بھی برحق تھیں۔ اب جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہے اور جو دور ہے وہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ سابقہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری برحق تھیں، لیکن اب جو سب سے عظیم کتاب ہے اور جس کو مانا اور جانا جائے گا وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی ہم کسی بھی رسول کی بے ادبی، کسی بھی رسول کی گستاخی، کسی بھی کتاب کی گستاخی یا اس کی بے ادبی نہ کر سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں، اور نہ یہ ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی بھی نبی کی گستاخی کر بیٹھے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، یا کہے کہ میں فلاں نبی کو نہیں مانتا تو پھر بھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کہے کہ میں کسی فلاں کتاب یا صحیفے کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یا صحیفہ نہیں مانتا تو پھر بھی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی تمام نبیوں کو ماننا ہوگا، تمام کتابوں کو ماننا ہوگا، لیکن جو بات ماننی ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننی ہے، اور جس شریعت پر عمل کرنا ہے وہ آقا علیہ السلام کی شریعت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی ماں اور آپ کے خاندان کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر مبارک آیا ہے کہ آپ کا جو خاندان ہے اس کو قرآن پاک نے آل عمران کہا ہے، اور آل عمران کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے۔
ایسے ہی آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت مریم ہے، اور آپ کا بھی خالق کائنات نے تفصیلاً ذکر فرمایا، اور آپ کے نام پہ بھی قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورت مریم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نانا، ان کا نام حضرت عمران ہے، آپ کی نانی کا نام حضرت حنہ ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے وہاں اولاد نہیں تھی، کافی عرصہ گزر گیا لیکن اولاد نہیں ہوئی، تو ایک دن وہ اپنے صحن میں کھڑی تھیں اور ساتھ ہی ایک درخت تھا، وہاں ایک پرندہ بیٹھا ہے، وہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہا تھا، تو آپ کے دل میں بڑی حسرت ہوئی، اور وہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تو پرندوں کو بھی اولاد عطا کرتا ہے تو تو کتنا مہربان ہے اور ہمیں بھی عطا کر۔ تو کچھ دنوں کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں بننے کی سعادت عطا کی ہے، تو آپ خوش ہوئیں۔ تو خوشی کی حالت میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں اسے تیری رضا کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ تو آپ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ تو جب آپ کے ہاں ولادت ہوئی تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ تو بیٹی ہے، تو آپ پریشان ہوئیں، چونکہ بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کی گھر کی خدمت کے لیے وقف کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو نہیں کیا جاتا تھا، تو اس لیے آپ پریشان ہوئیں، لیکن آپ نے فرمایا واللہ عالم بما وضعت، کہ اللہ جانتا ہے جو پیدا ہوا ہے، لہذا میں نے جو اپنی منت مانی ہے وہ میں پوری کروں گی اور میں اسے اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کے لیے دوں گی۔ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فرمایا کہ اے اللہ، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو اسے شیطان کے شر سے بچانا۔ آپ جو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہیں، یہ بہت نیک، پرہیزگار اور پاکیزہ، طیبہ اور طاہرہ اور بڑی عصمت والی خاتون تھیں، اور آپ کی عزت و شان کا قرآن پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، کہ مریم ابن عمران جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تصدیق کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خاص بندوں میں لکھ لیا، یعنی وہ تھیں عورت لیکن اپنی پاکیزگی، اپنے ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں میں شمار کر لیا۔ یعنی قرآن پاک میں عورتوں کے لیے قانتات کا لفظ آیا ہے، قانتات عورتوں کے لیے، اور قانتین عربی میں مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن خالق کائنات نے فرمایا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور میں نے انہیں اپنے خاص بندوں میں لکھ لیا، اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ تم قرآن پاک میں ذکر کرو سیدہ مریم کا کہ وہ اتنی پاکیزہ ہیں، اتنی اعلیٰ ہے،
کہ جن کا ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو آپ کو ایک الگ کمرہ دے دیا گیا، اور آپ کے خالہ ذات تھے حضرت زکریا علیہ السلام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور آپ کو آپ کی کفالت ادا کر دی گئی۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، زکریا علیہ السلام آپ کی کفالت کرنے والے بن گئے، آپ کی خدمت کرنے والے۔ اور آپ جب آتے آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، اور جب جانے لگتے تو آپ دروازہ باہر سے بند کر کے جاتے، یعنی جس جگہ پہ جس کمرے میں آپ تشریف فرما ہوتی اس کو باہر سے بند کر کے جاتے، اور آپ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں کھولتا تھا۔ اب آپ کبھی دیر ہو جاتی، کبھی لیٹ ہو جاتے، آپ کی دیگر مصروفیات بھی تھیں، تو آپ جب ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں۔ موسم کسی اور پھل کا ہے، کوئی اور پھل چل رہا ہے، لیکن ان کے پاس اور پھل کے اور موسم کے پھل ہیں، اور وہ بھی بالکل تر و تازہ ہیں۔ تو آپ نے حیرانگی سے پوچھا کہ یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ تو آپ کی عمر مبارک کافی ہو چکی تھی، اور قرآن پاک میں ہے کہ جب آپ نے یہ دعا کی تو آپ نے یہ الفاظ ذکر فرمایا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، کہ اے اللہ میری جو ہڈیاں ہیں ان کی مکھ ختم ہو چکی ہے۔ ہماری ہڈیوں میں ایک مکھ ہوتی ہے جو جوانی کا زور ہوتا ہے، تو فرمایا جب وہ مکھ ختم ہوتی ہے تو انسان پہ بڑھاپا آتا ہے، کمزوری آتی ہے۔ تو فرمایا کہ میری ہڈیوں کی مکھ ختم ہو چکی ہے، اور میرا جو سر ہے اس کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ واشتعل الراس شیبا، شیبا عربی میں سفیدی کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرے جو سر کے بال ہیں وہ بھی سفید ہو چکے ہیں، یعنی میری اب جو اولاد کی بظاہر عمر ہے وہ گزر چکی ہے۔ اور فرمایا کہ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری جو زوجہ محترمہ ہے وہ بھی بانجھ ہو چکی ہیں۔ تو خواتین کی بھی ایک عمر ہوتی ہے جو اولاد کی ہوتی ہے، جب وہ عمر گزر جائے تو اس کے بعد ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، قدرتی طور پر جو خواتین ہیں وہ بانجھ ہو جاتی ہیں، تو ان کی وہ عمر گزر چکی تھی۔ لیکن فرمایا کہ میری ساری عمر گزر گئی ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے مانگا ہو اور تو نے عطا نہ کیا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ تمام تر جو بظاہری حالات ہیں وہ مخالف ہیں، کہ بڑھاپا بھی آ گیا ہے، کمزوری بھی آ گئی ہے، زوجہ بھی بانجھ ہو گئی ہیں، لیکن یقین ہے کہ اے اللہ میں نے جب بھی تم سے مانگا ہے تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور وہیں کھڑے ہو کے سیدہ مریم کے پاس دعا کی، اے اللہ اگر تو سیدہ مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو ہمیں بے موسمی اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ یعنی اب اولاد کا موسم نہیں ہے، لیکن اگر مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو ہمیں بے موسمی اولاد بھی مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وہی خوشخبری عطا کی، فرمایا کہ میں تمہیں بیٹا عطا کروں گا، اور تم نے اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھنا ہے، اور وہ ایسا بیٹا ہوگا جو پیدا ہی نبی ہوگا۔ میں اس کو بچپن میں ہی فرمایا نبی بنا کر بھیجوں گا۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، فرمایا کہ ہم نے ان کو ایسا بیٹا عطا کیا جو بچپن میں ہی بڑا سمجھدار تھا۔ تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جب بڑی ہوئیں، آپ وہیں اپنی عبادت گاہ میں موجود تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجنا چاہا تو خلق کائنات نے فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی۔ یعنی یہ روح ہے، اس کو ہمارے ہاں تو پھونک کو روح کہا جاتا ہے، لیکن یہ روح ہی ہے کہ جس کے ساتھ ہم زندہ ہیں، اور یہ روح ہی ہے
کہ جو حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی گئی تھی۔ خالق کائنات نے فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں جب اس میں اپنی روح ڈالوں پھونکوں تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ یہاں فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انسانی شکل میں آئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ تھوڑا ڈر گئیں اور آپ نے فرمایا کہ میں تیرے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی، ربی انی اعوذ بالرحمن، کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے اگر تیرا کوئی ارادہ غلط ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں انسان ہی نہیں ہوں تو میرا ارادہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا انما انا رسول ربک، کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ فرمایا پھر کیوں آئے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، لم یمسسنی بشر، کہ مجھے کسی بشر نے آج تک چھوا بھی نہیں ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ جب چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک پھونک ماری اور اس پھونک کے ساتھ عام حاملہ ہو گئی، اور جب وقت پورا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آ گیا، اور اس وقت جو غم اور پریشانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، خالق کائنات نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی۔ تو آپ کو پیاس لگی، بھوک محسوس ہوئی، تو آپ ایک کھجور کے خشک تنے کے پاس تشریف فرما تھیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ دیکھیں، جب آپ نے اس کھجور کے خشک تنے کو اپنا ہاتھ لگایا، فرمایا آپ اس کو ہلائیں۔ اس کو ہلایا تو وہ سرسبز و شاداب ہو گیا، اس کے اوپر کھجوریں لگ گئیں، اور وہ کھجوریں آپ کی گود میں آ کر گریں، اور خالق کائنات نے فرمایا کہ آپ ان کو کھائیں۔ اور جہاں پہ آپ کے قدم تھے وہاں آپ نے اپنا پاؤں زمین پر تھوڑا سا لگایا اور وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو فرمایا یہ کھجوریں کھائیں اور اس چشمے سے پانی پی لیں، اور اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی۔ فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، یہ کھجوریں کھا لیں، پانی پی لیں، اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اب میں اس کو اپنی قوم میں لے کر کیسے جاؤں گی؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ آپ اس کو لے جائیں، اور جب وہ آپ سے پوچھیں تو آپ نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میرا آج روزہ ہے اور میں نے آج بولنا نہیں ہے، میرا نہ بولنے کا روزہ ہے، خاموشی کا روزہ ہے۔ تو آپ جب تشریف لے گئیں، انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی نیک تھی، تو بھی نیک تھی، تو یہ بچہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں نے آج کلام نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے نہیں بولنا تو جواب کون دے گا؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے جنہیں ہم نے ماں کی گود میں بولنے کی طاقت عطا کر دی تھی، اور فرمایا اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، میں جہاں بھی ہوں گا برکتیں وہاں پہ ہوں گی، اور فرمایا میں نماز قائم کرنے والا ہوں، میں زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوں، اور میں اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہوں۔ پھر لوگوں نے آپ کو مانا، خالق کائنات نے آپ کو پھر نبوت اور رسالت عطا کی، آپ کو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، فرمایا ہم نے انہیں حکمت عطا کی، ہم نے انہیں علم عطا کیا، ہم نے انہیں تورات کا علم عطا کیا، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، آپ پر انجیل نازل ہوئی، لیکن آپ کو تورات بھی سکھائی گئی، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور آپ کو بنی اسرائیل کی طرف آخری رسول بنا کر بھیجا گیا۔
یہ بنی اسرائیل میں آنے والے سب سے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ فرمایا کہ میں تمہارے سامنے مٹی کا پرندہ بناؤں گا اور پھر میں اس میں پھونک ماروں گا اور وہ پرندہ بن کر اڑ جائے گا۔ اور فرمایا کہ میں والابرصا، میں جو برس کا مریض ہے اس کو شفا یاب کر دوں گا، جو مادر ذات نابینا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، کہ برس کا مریض شفا یاب ہو جائے گا، جو مادر ذات نابینا ہے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور جو مردہ ہے میں اسے زندہ کر دوں گا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور فرمایا میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کھا کر آئے ہو، تم کیا گھر میں رکھ کر آئے ہو۔ فرمایا ہر چیز تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دوں گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا یا ان کو شہید کر دیا گیا یا ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، فرمایا کہ یہ بات غلط ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی ان کو قتل کیا گیا ہے نہ ہی ان کو پھانسی دی گئی ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اٹھا لیا تھا، تو آج بھی زندہ ہے، اور جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور اس وقت ایک مسجد میں وہ تشریف لائیں گے جو شام میں موجود ہے، اور حضرت امام محمد جن کو حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے وہ وہیں موجود ہوں گے، اور وہ جماعت کرائیں گے، اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ یأجوج اور ماجوج چھوڑی جائے گی، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے، وہ ختم ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اسلام کا ایک روشن دور ہوگا، اور 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رہیں گے اور بادشاہی کریں گے، اور پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کا وصال ہوگا۔ اور یہی فرمایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر ان کا وصال ہوگا، اور پھر انہیں حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک میں آپ کے قرب میں دفن کیا جائے گا، یعنی آپ کی قبر کی جو جگہ ہے وہ آج بھی آقا علیہ السلام کے روضہ پاک میں موجود ہے، لیکن آپ نے آنا ہے آقا علیہ السلام کا غلام بن کے، آقا علیہ السلام کا امتی بن کر آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ